نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ہم جس بابرکت اور عظمت والے مہینے میں ہیں، یہ مہینہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی برتری قرآن و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کے بعد باقی سبھی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر جو فضیلت ہے، محرم جو بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ سوچ صحیح نہیں۔ یہ مہینہ فضیلت والا، عظمت والا مہینہ اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو فضیلت والا مہینہ قرار دیا۔ جیسا کہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، عزت اور عظمت والے مہینے ہیں۔ رسول اقدس سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ان 4 مہینوں کی تفسیر بیان فرمائی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ زمانہ آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سے اسی حیت پر چلا آ رہا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام اور عزت والے ہوتے ہیں، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب۔ تو محرم کا مہینہ عظمت اور فضیلت والا مہینہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم میں اس کو عظمت اور احترام والا مہینہ قرار دیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظمت و احترام والا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی فضیلت رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں روزہ رکھنے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں نفل نمازیں، اس مہینے میں ذکر و اذکار رمضان کو چھوڑ کر باقی سارے مہینوں میں ذکر و اذکار اور نفل نمازیں، نفل روزوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ رمضان کے بعد ہم کس مہینے میں اور کب روزے رکھیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو میں محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں دوسری قوموں پر متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے مسلم شریف کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے روزے
اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ اسی طرح سے الترغیب و ترہیب میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جس شخص نے محرم کے ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کے لیے 30 دن کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے اتنا ہی زیادہ فضیلت اور عظمت والی بات ہے، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں روزے رکھے تو ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی ایسا مہینہ جس میں اللہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے یہ مہینہ فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ تیسری وجہ اس کے حرمت والے اور عظمت والے مہینہ ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ان 4 مہینوں میں بیان فرمایا ہے، شمار فرمایا ہے، جن 4 مہینوں کی حرمت مسلم ہے، جو احترام کے لائق ہیں، جو ان عظمت کے لائق ہیں، اور جن 4 مہینوں میں ایمان والے تو ایمان والے کفار تک گالی گلوچ کرنے سے، گناہ کرنے سے، ناحق لڑنے جھگڑنے سے دور رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کافر کے باپ کا قاتل بھی اس کو اس مہینے میں مل جایا کرتا تھا تو وہ اس سے اپنے باپ کا بدلہ نہیں لیا کرتا تھا۔ اور چوتھی وجہ اس مہینے کے قابل تعظیم اور فضیلت والا ہونے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے یہ توقع اور یہ امید رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں جو ہم نیک اعمال کریں گے، اس مہینے میں جو ہم روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اس کا ثواب، اس کی برکت ہم کو سال بھر تک ملتی رہے گی۔